اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ کل ہم نے آیت الدرس الثانی بھی شروع کیا تھا، لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج جو ہے تفسیر کی روشنی میں وضاحت کریں گے۔ صفحہ نمبر 13 نکالیں، الدرس الثانی بھی آیات 38 تا 44 سورۃ انفال، صفحہ نمبر 13۔ اچھا، صفحہ کی طرف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف ویعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائے، افعال فعل کی جمع ہے، افعال فعل اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے اپنے اعمال سے باز آ جائے، یعنی منع ہو جائے، باز آ جائے، منع ہو جائے، تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگے تو اگلے لوگوں کا یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں، جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافر لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر آپ لوگ باز آ گئے، منع ہو گئے کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے، نافرمانیوں سے، جہالت سے، مسلمانوں کو نقصانات، ایذائے اور تکالیف دینے سے باز آ گئے، توبہ کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے جو گناہ آپ کر چکے ہیں زمانہ کفر میں، تو وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جتنے بھی گناہ آپ کر چکے ہیں کفر کی حالت میں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، شراب نوشی کی ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے سارے کے سارے گناہ۔ کیونکہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو توبہ کرنے سے، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر اب بھی باز نہیں آتے پھر وہی حرکات کرنے لگے، جیسا کہ غزوہ بدر سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غزوہ بدر سے پہلے جب غزوہ بدر کے لیے آ رہے تھے تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے خانہ کعبہ چلے گئے تھے، وہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا تھا، دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو بھی گروہ ہے وہ افضل ہے، حق پر ہے، جو سچ پر ہے، ان کو فتح عطا فرما، یعنی کافروں کی لشکر میں، مسلمانوں کی لشکر میں، اور مسلمانوں کی دین میں اور کافروں کی دین میں جو دین برتر ہے، افضل ہے، اس دین کو فتح عطا فرما۔ تو پھر وہ آ گئے، پھر غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، کفار کو شکست سے دوچار کیا، تو پھر اب چاہیے کہ ان کو اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی، تو پھر ان کو چاہیے کہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے، اسلام قبول کرنے سے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اس کے باوجود جو مٹھی بھر مسلمان نے اتنے بڑے کفار کے لشکر کو شکست دے دی، اسلحہ سے لیس ہونے کے باوجود اور اسلام کی حقانیت ثابت ہونے کے باوجود، اگر یہ لوگ پھر بھی وہی حرکات کرتے ہیں، وہی کفر اور شرک اختیار کے ہیں، وہی مسلمان کو نقصانات پہنچاتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، وہی جہالت سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے جو امتیں گزر چکی ہے، پہلے جو قومیں گزر چکی ہے، ان کے ساتھ جو اللہ نے کیا تھا وہی ان کے ساتھ بھی کرے گا۔ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، تمام امت و تمام قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے قوم کو، اپنے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، اور جس امت نے بھی، جس قوم نے بھی ان کے تعلیمات سے انکار کیا، ان کے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور انکار کرتے رہے اور انکار پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا، مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آ گئے، اور اس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کر دے گا؟ سزا دے دے گا، عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئے قانون نہیں بنائے گا، بلکہ وہی قانون ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ وہی اپنائے گا۔ تو جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اور جو طریقہ کار ان میں اللہ تعالیٰ کا گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، انکار کر لیا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، ان کو ختم کر دیا۔
تو وہی طریقہ کار ان کفار مکہ کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا، اختیار کیا جائے گا. ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائیں گے، ان کو سزا مل جائے گی. اچھا، اگلے آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائے تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا اس آیت مبارک میں، کس چیز کا حکم دیا؟ لڑنے کا، جہاد کا. کس کے ساتھ؟ ہم سے مراد کون ہے؟ کفار. وقاتلوہم، ان لوگوں سے لڑتے رہو، یعنی کفار سے لڑتے رہو. کب تک لڑتے رہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. فتنہ ختم ہونے تک آپ ان سے لڑتے رہے. اور یکون الدین کل للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. اچھا، فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ سے مراد ہے کفر اور شرک، کہ جب تک کفر اور شرک ختم نہیں ہوتے تب تک آپ نے لڑنا ہے کفار کے ساتھ. اور جب تک پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ نہیں ہوتا اور اسلام کا جو قانون ہے اور جو تعلیمات اسلام کی وہ نافذ نہیں ہوتے تب تک مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑنا ہے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا، یہ جہاد کا مقصد ہے. جہاد کے مختلف مقاصد ہیں لیکن سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہونا. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ نہیں ہوتا تب تک مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے کفار کے خلاف. ایک ہے فتنہ سے مراد کفر اور شرک بھی ہیں، کہ کفر اور شرک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اور اسلام کیا ہو جائے؟ وہ عام ہو جائے. خاص کر جزیرۃ العرب میں کیا ہے کہ یہ فتنہ کفر اور شرک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو پھر اس فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے. اور پھر دین سے مراد جو ہے، ایک فتنہ سے مراد کفر اور شرک بھی ہے، ایک فتنہ سے مراد یہ بھی ہے، کیا ہے؟ تکالیف، مصائب، کہ جب تک کفار مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہیں، ایذائے دیتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، تو جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے، ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو، ان ایذائوں کو، تب تک آپ نے لڑنا ہے. اچھا، پھر ہے دین. دین سے مراد دین اسلام بھی ہے، کہ دین اسلام عام ہو جائے. کب تک لڑنا ہے؟ جب تک اسلام عام نہیں ہوتا تب تک مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنا ہے. اور دین سے مراد اقتدار اور غلبہ بھی ہے، کہ مسلمان کو اس وقت تک لڑنا ہے جب تک غلبہ، اقتدار، سلطنت، طاقت، قوت مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئے، تب تک مسلمانوں کو لڑنا ہے. جس طرح میں نے بتا دیا کہ خاص کر جزیرۃ العرب میں دین اسلام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک دوسرے ادیان باطل رہیں گے تب تک دین اسلام کو خطرہ رہے گا، اور جب ادیان باطل یعنی جھوٹے باقی مذاہب ختم ہو جائیں گے تب اسلام کو کیا ہوگا؟ وہ پھر خطرہ نہیں ہوگا. سب دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ پورے کا پورا کیا ہو جائے؟ نافذ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی زمین پر. تو تب تک اب مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر باز آ جائے، منع ہو جائے، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. کون باز آ جائے؟ اگر یہ کافر لوگ منع ہو گئے بظاہر، کس چیز سے؟ کفر و شرک سے منع ہو گئے بظاہر، اور مسلمانوں کو تکالیف دینے سے منع ہو گئے، تو پھر مسلمان ان کے خلاف نہیں لڑیں گے. مسلمان ان کے خلاف کیا نہیں کریں گے؟ نہیں لڑیں گے. مسلمان اس وقت کفار کے خلاف جہاد کریں گے جب وہ غلط اعلان اسلام سے انکاری ہو.
اور اسلامی تعلیمات نہ مانتے ہو یا مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہو، بالکل اعلان ایذائے پہنچاتے ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ مسلمان کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کیا ہو جائے؟ منع ہو جائے، بظاہر منع ہو جائے، اگرچہ ان کے دل میں نفاق ہو، منافقت ہو، وہ صرف مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اسلام کے خلاف کچھ بھی کام نہیں کریں گے، مسلمانوں کو نقصانات یا تکالیف نہیں پہنچائیں گے، اگرچہ دل میں منافقت ہو لیکن بظاہر یہ ہو کہ وہ منع ہو جاتے ہیں، تو پھر مسلمان ان کے ساتھ جہاد، ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، ان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر ان کے دل میں منافقت ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ گردانی کرے تو جانو کہ خدا تمہارا حمایت ہے اور وہ خوب حمایت اور خوب مددگار ہے۔ کفار اگر بظاہر منع ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ مسلمان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ ادا کرے، تو ان کا مال، ان کی جان حفاظت میں ہوں گے۔ بظاہر وہ اس طرح کرتے تو بس ان کے مال اور ان کی جان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہو چکا۔ پھر اگر وہ اس طرح کچھ نہ مانتے ہو، نہ بظاہر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہو، اور یا جو ہے وہ یعنی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، اور وہ روگردانی کرے، یعنی انکار کرے، اسلامی تعلیمات ماننے سے انکار کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات ماننے سے انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، خوب حمایت اور خوب مددگار ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو علی الاعلان کیا کرتے ہیں؟ کفر اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، نقصانات پہنچاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہی پہلا والا حکم ہے، جہاد کا حکم، کہ ان کے خلاف لڑو۔ ان کے خلاف کیا کرو؟ لڑو۔ پھر ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو خدا تمہارا کیا ہے؟ حمایتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بدر کے میدان میں دیکھ لیا، کتنی مسلمان تھی؟ مٹھی بھر مسلمان تھے، جن کی تعداد 313 تھی، مقابل میں کتنے کفار تھے؟ 1000 کا لشکر تھا۔ کفار جو تھے وہ اسلحے سے لیس تھے، جنگی سامان ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس نہ جنگی سامان تھا، نہ تعداد میں زیادہ تھے۔ اور آپ لوگ پڑھ چکے کہ انہوں نے یعنی کفار جب میدان بدر میں پہنچ گئے تو انہوں نے اچھی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اچھی زمین پر بھی قبضہ کر لیا تھا، ان کے لیے چلنا پھرنا، پانی وغیرہ یہ تمام سہولیات میسر تھی وہاں پر۔ اور مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ کیا تھے؟ جو مقابلے مسلمان تھے وہ تعداد میں کم تھے، اسلحہ نہیں تھا، جنگی سامان ٹھیک نہ ہونے کے برابر تھا، اور جس جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ ریتلی زمین تھی، یعنی اس جگہ پر کیا چیز تھی؟ ریت تھی، ریت۔ اور جب بندہ ریت میں جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ ریت میں پاؤں دنس جاتے ہیں۔ تو پھر جہاں پر جو جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر چلنا پھرنا آسان نہ ہو، اور مسلمان تعداد میں کم تھے، تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھے، پانی مسلمانوں کے لیے میسر نہیں تھے، مسلمان کے پاس پانی یہ چیزیں نہیں تھی، چلنا پھرنا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد فرمائی، بارش برسا دی، پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیا کر دی؟ مدد کر دی۔ تو اس طرح اگر اب بھی یہ لوگ انکار کرے اور نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہاں پر تسلی دی کہ جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، چاہے آپ تعداد میں کم ہو، چاہے آپ کے پاس جنگی ساز سامان نہ ہو،
ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. نعم المولا و نعم النصیر. کیونکہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے, جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, تو اس کا دارمدار, اس کا انحصار فوج پر ہوا ہے, جنگی سامان پر ہے, ٹیکنالوجی پر ہے, پیسے پر ہے, ان چیزوں پر دارمدار ہوتا ہے. اور مسلمان تعداد میں کم تھے, یہ نہ اسلحہ تھا, نہ پیسے تھے, نہ جنگی سامان, لیکن مسلمان کے پاس, مسلمانوں کے ساتھ ایک چیز تھی. وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مسلمان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بھیج دیا؟ فرشتے بھیج دی. تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے لیے فرشتے بھیج دی مسلمانوں کی مدد کے لیے, تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور کفار شکست سے دوچار ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے, اگر یہ نہیں مانتے, انکار کرتے, تو اللہ تعالیٰ تمہارا حمایت ہے, وہ خوب حمایت ہے, خوب مددگار ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کب, کس وقت, کس ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, کوئی بھی کچھ بھی نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتا. اچھا, اگلے آیت مبارک کی طرف دیکھیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ, اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا, یعنی رشتہ داروں کا, اور یتیموں کا, اور محتاجوں کا, اور مسافروں کا ہے. اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن, یعنی جنگ بدر میں, جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی, مقابلہ ہو گیا, اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. اچھا, یہاں پر اللہ تعالی نے مال غنیمت کے بارے میں وضاحت فرمائی. آپ سب پریویس کلاس میں پڑھ چکے مال غنیمت کے بارے میں. سورۃ انفال کے شروع میں جو آیت مبارک ہے, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, تو فتح کے بعد مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آ گیا. پھر مسلمانوں کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے مال غنیمت پر, کہ کون کتنا حصہ لے گا, یہ مال غنیمت کس کا حصہ ہوگا, کون کتنا حصہ لے گا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجاہدین صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ معلوم کرتے, دریافت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کس کا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ مال غنیمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہاں پر پھر مال غنیمت کی وضاحت, کی تقسیم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی تھی. یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں, غنیمت کا مال کسے کہتے ہیں. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے لڑائی کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے, یہ مال غنیمت ہے. کفار سے لڑائی کی صورت میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے, اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں. اور اس میں وہ ہر وہ چیز شامل ہے جو کفار اپنے ساتھ لائے ہو, چاہے وہ کھانے کی چیز ہو, چاہے وہ پینے کی چیز ہو, چاہے وہ پیسے ہو, چاہے وہ جنگی سامان ہو, چاہے وہ سواریاں ہو, جانور ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ پہننے کی کوئی چیز ہو, ساری چیزیں اس مال غنیمت میں شامل ہے. تو
جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، بالکل یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تھی، بالکل پہلی دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ مال غنیمت مسلمان کے ہاتھ آیا تھا۔ تو اس وقت مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے کسی نے کہا کہ ہمارا حق ہے، کسی نے کہا کہ ہمارا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہ آیات مبارک نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کی وضاحت یہاں پر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال غنیمت کو آپ تقسیم کریں گے، کس طرح؟ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ آپ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالیں گے، اور باقی جو 4 حصے ہیں، یعنی مال غنیمت کو، پوری مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 5واں حصہ نکال دیا جائے گا، اور باقی 4 حصے تقسیم کی جائیں گے۔ کن کے درمیان تقسیم کی جائیں گے؟ مجاہدین کے درمیان وہ 4 حصے تقسیم ہوں گے۔ اچھا، تو جو 4 حصے تقسیم ہوں گے ان کی وضاحت اس طرح ہے کہ مجاہدین جو مال غنیمت تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، 5واں حصہ الگ کیا، 4 حصے الگ کرے، 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ پھر مجاہدین میں کچھ مجاہدین ایسے تھے کہ وہ ان کے پاس، ان کے ساتھ جو تھی وہ سواری تھی، یا اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 حصے دے دیے 4 حصوں میں، یعنی ان کو ڈبل حصہ دے دیا، ایک خود مجاہد کا حصہ، اور دوسرا حصہ جو تھا اس مجاہد کی سواری کے لیے اور اس کی حفاظت اور خوراک وغیرہ کے لیے، اور جس مجاہد کے پاس سواری نہیں تھی تو ان کو پھر سنگل حصہ دیا جاتا تھا۔ اچھا، جو 5واں حصہ تھا تو وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، جو یتیم ہے ان کے لیے ہے، جو مسکین ہے ان کے لیے، جو مسافر ہے ان کے لیے ہے۔ اچھا، اہل قرابت اور رشتہ داروں کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی رشتہ دار تھے ان کے لیے ہے۔ یتیم جن کے یعنی باپ فوت ہو گئے ہوں اور ان کی عمر جو ہے وہ بلوغت سے کم ہو، یعنی 10 8 سال 12 سال تک ان کی عمر ہو، یہ یتیم ہے۔ جو مسکین ہے یعنی حاجت مند ہے، ان کے گزر اوقات اور کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا ہے، وہ حاجت مند ہوتے ہیں تو ان کو حصہ دیا جائے۔ ایک ہے ابن السبیل، یعنی ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو کہتے ہیں، یہ ان میں مال غنیمت میں سے ابن السبیل کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ جو 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لیتے تو پھر اس 5 حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 5 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ 5ویں حصے کو مال غنیمت کے ٹوٹل جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ نکال دیتے، پھر اس 5ویں حصے کو مزید 5 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دیتے، اور تیسرا حصہ یتیموں، اور چوتھا مسکینوں، پانچواں ابن سبیل کو دیتے، اور اس کے باوجود اگر کچھ بچ جاتا تو مسلمانوں کے مفاد میں خرچ فرماتے یا جنگی ہتھیار، جنگی سامان لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس طرح یہ کیا ہے؟ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ ایک بہت پاکیزہ مال ہے۔ جتنے بھی مسلمان بندے اپنے لیے حلال رزق کماتے ہیں تو تمام حلال رزق میں سب سے حلال، سب سے پاکیزہ رزق جو ہے وہ مال غنیمت کا ہے، کیونکہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مال غنیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جو چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو ظاہر ہے اس میں کسی قسم کی مکروہات کا، کسی قسم کے حرام کا یہ شک و شبہ نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو اس لیے مال غنیمت جو ہے تمام رزق میں سب سے پاکیزہ رزق جو ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبد یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم خدا پر، اس نصرت یعنی مدد پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں، یعنی حق اسلام، باطل کفر میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں، جس دن فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہو گیا، آمنا سامنا ہو، لڑائی ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ غیبی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما انزلنا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو غیبی مدد نازل ہو گئی مسلمانوں کو، اس غیبی مدد کی بدولت فتح نصیب ہو گئی۔ تو اگر آپ ان پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ پانچواں حصہ نکالنا مسلمانوں کے لیے، پھر مجاہدین کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، عطا کے احکامات پر ایمان رکھتا ہو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ پانچواں حصہ نکالنا یہ مشکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے لیے آسان ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پر ایمان رکھتے ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہ ہوتی، تو پھر مسلمان کیسے فتح حاصل کر سکتے تھے؟ اور جب فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر مال غنیمت کہاں سے آتا تھا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور غیبی مدد پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر آپ کے لیے پانچواں حصہ نکالنا یہ کیا ہوگا؟ یہ مشکل نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پانچواں حصہ مقرر ہے، یہ آسان ہوگا پھر جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور غیبی مدد پر۔ اور جس دن یوم الفرقان سے مراد ہے بدر کا دن۔ یوم الفرقان کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کا دن۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو بدر میں جو لڑائی ہوئی وہ دن مراد ہے، کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا۔ کس چیز کا فیصلہ ہو گیا؟ حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ جب وہ آ رہے تھے، یہ ابو جہل وغیرہ، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار جو تھے، وہ جو سردار تھے، وہ خانہ کعبہ گئے تھے، غلاف پکڑ لیا تھا، دعا مانگی تھی کہ اللہ اس گروہ کو فتح عطا فرما جو حق پر ہو، اس دین کو فتح عطا فرما جو سچ ہو، جو حق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مانگی ہوئی دعا قبول کر لی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس طرح حق اور باطل میں فرق ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ اسلام حق ہے، سچ ہے، اور کفر کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور جس دن دونوں فوجوں میں مڈبیل ہو گئی، اس سے مراد وہ ہے کفار اور مسلمان کے درمیان جب مقابلہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اگلے ادوار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ انتم بالغدوة الدنيا وهم بالغدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، کنارے پر تھے، ناکا کنارہ، اور کافر بغید کے ناکے پر، دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اگر تم لوگ جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین مقررہ وقت پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، تقدیم و تاخیر پس و پیش، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر، یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ غزوہ بدر کا وہ حال، غزوہ بدر کی وہ صورتحال کیا ہے بیان فرمائے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے۔ تم سے مراد مسلمان ہے، قریب کے کنارے سے مراد بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ، جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، وہ ہم سے مراد، اور وہ سے مراد، ہم سے مراد کفار ہے کہ کفار کہاں پر تھے؟ بالغدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر تھے۔ دور کے کنارے سے مراد بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ سے دور تھا۔ اچھا، والرکب، اور ایک قافلہ، اس قافلے سے مراد ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ تھا، اسفل منکم، تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مدینہ منورہ کے قریب والے حصے پر تھے، میدان بدر میں، اور کفار جو تھے وہ کیا تھے؟ مدینہ منورہ سے دور والے حصے پر تھے۔
جو قریب کا حصہ تھا میدان بدر کا، مدینہ منورہ کا، وہ کیا تھا؟ وہ ریتلی زمین تھی، یعنی وہ ایسی زمین تھی، ایسی جگہ تھی جو کہ جہاں پر چلنا پھرنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ریت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ریت میں جب بندہ چلتا پھرتا ہے تو پاؤں دنستے ہیں، تو جہاں پر دنستے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور مسلمان کیا تھے؟ تعداد میں کم تھے، اور گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھے، اور جو دور والا حصہ تھا میدان بدر کا، وہ حصہ جو مدینہ منورہ سے دور تھا، وہاں پر کفار تھے، تو وہ جگہ اچھی تھی، وہ زمین سخت تھی، اس سخت زمین پر چلتا پھرنا آسان ہوتا ہے، اور وہاں پر کیا تھا؟ وہ کنواں تھا، پانی، تو اس پانی پر بھی کفار نے قبضہ کیا تھا۔ تو پھر جب یہ سخت حالات ہے، تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی، مسلمانوں نے مدد کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی وہ دعا قبول کر لی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پھر وہ کیا ہو گیا؟ وہ بارش برسائی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ سے پہلے رات جو تھی، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ بارش سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ پاؤں جو ریت میں دنسے تھے تو ریت جم گئی، تو جب ریت جم گئی تو پھر چلنا پھرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے حوض تالاب بنا دیے، وہاں پر پانی کو جمع کیا، تو وضو کے لیے، غسل کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کے لیے پانی مہیا ہو گئی، میسر ہو گئی۔ اور جو کفار کی جو جگہ تھی وہ تو سخت تھی، آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ وہ سخت تھی، تو پھر جب سخت زمین پر بارش ہو جائے تو پھر وہ جگہ کیچڑ بن جاتی ہے، تو پھر کیچڑ میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بندہ پھسلتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ حالت یہاں پر بیان فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جو ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر پیش آیا، جب ابو سفیان نے ابو جہل کو اطلاع دے دی اور قاصد بھجوایا کہ کیا کریں، ہماری مدد کے لیے آ جائیں، مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ قافلہ جو تھا اس میں کتنے اشرفیوں کی مالیت کا سامان تھا؟ 50,000 اشرفیوں کی مالیت کا سامان تھا اس وقت کی 50,000۔ اب جب حساب کتاب کیا جائے تو پاکستانی روپے کے مطابق 26 کروڑ سے بھی زیادہ وہ مالیت بنتی ہے۔ تو یہ تقریباً مکہ مکرمہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ اس میں اس کا حصہ نہ تھا، تو تقریباً ہر ایک گھر کا حصہ اس تجارتی قافلے میں تھا۔ تو اس لیے ابو سفیان نے وہاں پر قاصد بھجوایا کہ آپ آ جائیے، ہم اس کو کفار مکہ کا تجارتی کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفار مکہ کا تجارتی کمپنی تھی وہ۔ تو انہوں نے وہ کیا کیا؟ اطلاع بھجوا دی، وہ آگے، اور وہ کفار جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور آگے مسلمان کے مقابلے کے لیے۔ تو جب وہ آ گئے پھر جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال سامنے لا کھڑا کر دیا کہ ایک طرف ابو جہل کا جو جنگی لشکر تھا، دوسری طرف یہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کریں؟ مسلمان کو فرمایا کہ آپ کی مرضی، ابو سفیان پر حملہ اور ہونا چاہتے ہیں یا ابو جہل کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ فتح آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمان جنگی لشکر کے ساتھ لڑے، تو اس طرح مسلمان جنگی لشکر کے ساتھ، ابو جہل کے جنگی لشکر کے ساتھ لڑے، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ اسفل منکم، تم سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر کے کنارے باحفاظت مکہ پہنچ گیا، کیونکہ مسلمان تو ابو جہل کے جنگی لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں آ گئے، اور اس طرح وہ ابو سفیان جو تھا وہ سمندر کے ساحل وہ باحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ اچھا، تو بس یہاں تک ہم نے پڑھ دیا، کل انشاءاللہ باقی جو ہے نیکسٹ پیریڈ میں پڑھیں گے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ کوئی کویسچن ہو تو پوچھ لے اور ہوم ورک نوٹ کر لے، آپ کو نوٹس ملیں گے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ نوٹس آپ کو نہیں ملے، لیکن کل سے آپ کو نوٹس ملیں گے، تو اس لیے آپ پچھلے درسان الف کے سوالات یاد کریں۔ 3 سوالات ہے، باقی جو مفہومات ہے وہ باقی پھر ہوم ورک میں دوں گا۔ آج کا دن جو ہوم ورک ہے، اور جب کل سے آپ کو نوٹس مل جائیں گے تو آپ ان نوٹس میں درسان الف کے پہلے 3 سوالات یاد کریں۔ اب آپ کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ unmute کرنا۔ Javeria asked the question. Javeria.
سر یہ حمایتی کا میننگ تھوڑا بتائیں. حمایتی حمایت کرنے والا، طرفداری کرنے والا. اور دوسرا مدد بھی ہے، لیکن یہاں پر حمایتی اور مدد دونوں الفاظ آئے ہیں. تو حمایتی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، طرفداری کرنے والا، اور مددگار مدد. تو حمایت اور مدد دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن حمایت کا جو اپنی لفظ معنی ہے وہ ہے طرفداری کرنے والا. اچھا سارا. سر یہ اہل قرابت کی معنی بتائے. رشتہ دار، اہل قرابت رشتہ دار. کس کے رشتہ دار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار. اور یہ نصرت. نصرت مدد کو کہتے ہیں. اور سر یہ بعید. بعید دور والا، بعید دور کو کہتے ہیں، بعید دور. اوکے سر. زبیر. زبیر. سر جی کوئی کویشچن نہیں ہے. کویشچن نہیں ہے، صحیح ہے. سکندر. سکندر. سعدیہ الطاف. ہاں طلحہ. سر سر پوچھے کویشچن پوچھے. کم دی پہنچتی. منہ پیر کا کیا مطلب ہے؟ منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، انکار کرنا. سر منہ پیر. منہ پھیرنا. 16 روپے. مڈبیر 2 روپے رہتی. معمول. سر سر یہ بالخود کے معنی بتا دیں. کس چیز کی؟ بالخود کون سے معنی؟ ڈبل آواز آ رہی ہے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. نمبر لاسٹ لائن میں ہے. ہاں پوچھے کویشچن پوچھے. قدوۃ القصویٰ کافر بعید کے کنارے پر تھے، دور والے حصے پر تھے، میدان بدر کے دور والے حصے پر تھے. اس کا لفظ کی معنی کیا ہے؟ بعید دور، بعید دور، اور نہ کا کنارہ. مڈبیر ہو گئی.